اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج رات یعنی کہ 26 رمضان المبارک کی رات اور 27 رمضان المبارک کی رات کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اور شب قدر کی یہ رات میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر تکالیف آپ کی دور ہو جائے گی، جو بھی آپ کو مشکلات درپیش ہے وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے 26 اور 27 رمضان المبارک کی رات کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 2 راتوں کے اندر اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، جو بھی آپ کی تکالیف ہوں گی وہ دور ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کی آخری برکت والی گھڑیاں چل رہی ہیں، ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کے 2 عشرہ مبارک تو گزر چکے، اب یہ تیسرے عشرہ مبارک کی بھی آخری گھڑیاں ہیں، آخری راتیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تیسرے عشرے کی برکات سمیٹ لیں، تو آخری عشرے کی برکت والی گھڑیاں ہماری زندگیوں میں طلوع ہونے جا رہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس تیسرے عشرے کے جو چند دن باقی ہیں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ان راتوں میں شب قدر ہے، اور شب قدر کی رات عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان آخری دنوں میں، ان آخری راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کے ناموں کو پکار کر اللہ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو 27ویں شب کی خاص نوافل اور خاص تسبیح بھی ذکر کروں گی، جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، پہلے میں آپ کو 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گی، اور اس کے بعد اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا خاص عمل۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل کس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص، یعنی کہ آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو آپ نے 1 مرتبہ یہ قرآنی کلمات پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ ان قرآنی کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں، وہ قرآنی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے سجدے کی حالت میں صرف اور صرف 1 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی ذات سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، شب قدر میں ذکر الہی اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی افضل ہے، لہٰذا اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور احادیث میں بھی ذکر کے متعلق بہت سی تراغیب دی گئی، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے لیے ان اعمال سے خبردار نہ کروں جو تمہارے بہترین اعمال ہیں اور تمہارے مالک کو پسند ہیں اور درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور مال کی حرص سے بھی زیادہ بہتر ہیں اور جنگ سے بھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ باحوالہ ابن ماجہ
اور ترمذی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس رات کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور جنت کا سوال کریں اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری ہر دعا کو قبول فرما دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ذکر شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کو 4 رکعت نماز نوافل بتائے، ان 4 رکعت نماز نوافل کو آپ نے آج رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں ان قرآنی کلمات کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کے ان خوبصورت صفاتی ناموں کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ اب یہ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا حیو یا قیوم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا حیو یا قیوم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف ان خوبصورت صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی ذات سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کے صدقے اللہ کی ذات آپ کی ہر قسم کی مصیبت کو، دکھ کو، تکالیفوں کو دور فرما دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ نے آج رات اور کل رات، ان 2 راتوں میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو اگر آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں تو صرف اور صرف 4 رکعت نماز نوافل پڑھ کر 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔